چکر ڈال دیا تویزوں میں، اے تویز بن لے سر تے، اے کتاب وچ رکھ لے تے اے گھر لٹکا لے، قرآن بیکار ہے تیرا، نعوذ باللہ۔ گھر میں گھر میں قرآن ہوتا ہے، اس کو بیکار کر دیا، مولوی نے الٹی سیدھی آیت لکھ کے دے دی، 786 لکھ دیا، اور ہم سب نے یہ سمجھا کہ یہ 786 کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اس کا بنتا ہے ہری کرشنا۔ کیا بنتا ہے؟ موبائل ہے نا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ آپ پلے سٹور پہ جائیں، وہاں پر ایک ایپ ہے، اس کو لوڈ کریں، اس کا نام ہے اعداد کیلکولیٹر۔ کیا ہے؟ اس کو آپ کریں، پھر اس کے بعد آپ، میں بھلا کہوں کہ مولوی پتہ نہیں کہڑے چکراں چ پاندا پیا سانو، کیونکہ یہ بہت توہین ہے بسم اللہ کی۔ اب یہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ جو آپ میں ابھی بھی آپ آئیں، ایک منٹ، آپ میں سے ایک آئے بندہ، یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ رے ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھا؟ اچھا، اب آئیں، یہ کیا ہے؟ ہری کرشنا۔ یہ نیچے کیا آیا؟ 786 کیا جی؟ 786 ہری کرشنا۔ ہاں، ہری کرشنا 786۔ یہ دیکھیں، آپ کا نام ہو مثال کے طور پہ فاطمہ، میں اس کے اعداد نکالوں، اس کے اعداد بنتے ہیں۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں آج موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب میں فاطمہ کے لکھتا ہوں، میری بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ اچھا جی، فاطمہ، ایک 135 بنتا ہے نا۔ اگر میں اس کو کہوں نہیں 135 گل سن، کیسا لگے گا اس کو؟ اچھا لگے گا؟ آپ کے کسی بھی نام کے میں اعداد نکالوں گا، پھر میں اس کو نام سے پکاروں گا، نہیں 440 گل سننی، کیسا لگے گا آپ کو؟ تو اللہ کے لیے 786 اتنی توہین، وہ اسم ذات جس کا کوئی معنی نہیں، کائنات میں ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ، جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی صفاتیں رحمان و رحیم کی ہیں، اس کو میں نے کنورٹ کر دیا 786 میں ہیں، اور نیچے وہ بدبخت جو لکھتا ہے 786 لکھ کے نیچے قرآن کی آیت لکھتا ہے، اس سے پوچھو ظالم کے بچے بسم اللہ کیوں لکھی نہیں ہے تو نے نیچے کیوں اسکول والا لکھ دی تھی نا، اوپر بسم اللہ تو لکھنی تھی۔ یہ ہے شیطان کی تلبیس، اس سے اس نے ہمیں دور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جتنے بھی انبیاء رسل آئے، سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا جس کے آنے سے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ جس کتاب نے اس کو نقصان پہنچایا وہ قرآن ہے، اور جس سورہ نے اس کو نقصان پہنچایا وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جس آیت نے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ بسم اللہ۔ اب یہ جادو یہودی بھی 786 لکھ کے کرتا ہے، عیسائی بھی، یہ میرے پاس ہے، وہ جن کے جسم پر لکھائی ہو جاتی ہے نا، بعض مریض آتے ہیں نا، ایک دم ان کے جسم پر تعویذ بن جاتے ہیں، ایک دم بن جاتے ہیں، ایک دم، سیکنڈوں نہیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک دم اس کا پورا جسم تعویذوں سے بھر جاتا ہے، لکھائی ہو جاتی ہے، چھری سے لکھائی ہوتی تھی، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں جی، اس میں بھی 786 تصویریں ہیں میرے پاس، اس میں ہے۔ اب بسم اللہ پڑھیں نا، نبی سے بڑھ کر کوئی قرآن کی ادب کرنے والا ہے؟ اب جب آپ پتہ ہے کہ میں کفار کو خط لکھوا رہا ہوں تو آپ کیا لکھواتے تھے؟ بسم اللہ جہاں آپ کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح لعنتی جو ہے وہ میری خط کو روندے گا، پاؤں کے نیچے روندے گا، ہے نا؟ نہیں جی، یہ بے ادبی نہ ہو تو بدبخت، یہ بے ادبی ہے، نیچے جو قل ہو اللہ لکھی ہوئے بے ادبی نہیں ہے۔ اس طرح تمہیں یہ دھوکے میں ڈال کے تعویذوں، یہ میں نے رکھا اس لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے کہ میں جب تعویذ میرے پاس آتے ہیں نا تو میں جب ان کو ڈی کوڈ کرتا ہوں نا، جب جو اس میں جو اعداد لکھے ہوتے ہیں تعویذوں پہ، تو اس میں اللہ معاف فرمائے ایک بندہ تعویذ دے کر آیا
کہنے لگا سلفی صاحب آپ کھول لیں، ہمیں تو پیر صاحب نے کہا تھا اس کو کھولنا نہیں ہے، صرف صبح اٹھ کر اس کو 9 جوتے مارنے ہیں، اگر آپ کھولیں گے آپ اندھے ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا یار میں اینک لا لینا، کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس کو کھولا، میں نے اس کو ڈی کوڈ کیا، یقین جانے اس میں حضرت عمر کو گالی، حضرت ابو بکر کو گالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان اس الفاظوں میں نہ کوئی پڑھے گا تو نہ نہیں حضرت نے دیا جی، بڑے پیر صاحب سے بڑے، انہوں نے دیا، یہ بازو پہ باندھ لو۔ 786 ہے، کوئی مجھے ثابت کر کے بتا دے، انشاءاللہ اس کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا انشاءاللہ۔ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا بول کر کوئی مجھے ثابت کر دے۔ علم العدد نام سے جو علم جاننے والے لوگ ہیں، جو عدد جوڑ کر کچھ سمجھتے ہیں، وہ لوگ 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا بولنے والے لوگ مجھے ثابت کر کے بتا دے کہ 786 سے بسم اللہ ہوتا ہے، میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا انشاءاللہ۔ اور میں ثابت کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنتا ہے 786، بلکہ ہرے راما ہرے کرشنا بنتا ہے 786، میں ثابت کر کے بتا دوں گا۔ سب سے بہترین آیت آیت الکرسی، آیت الکرسی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لپٹ دیے ہیں، اور اس کو اور سورہ یاسین شریف کا بھی تعویذ ہے، اور بہت سارے رہتے ہیں۔ خیر پھر ادھر ہی چاہتا ہوں، میرا طریقہ ہے پیشنٹ کا تعویذ اتارنے کا، وہ خود اتار کے دیتا انشاءاللہ، آپ بھی کریے انشاءاللہ۔ قرآن ہاتھ میں دیجئے، بند کریے فون، قرآن ہاتھ میں دیجئے، بیت الخلاء میں جائیے، بولیے جاتے کیوں؟ اللہ اکبر، مولانا صاحب آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بے ادبی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے، نہیں لے جاتے بیت الخلاء میں؟ بڑے جذبے میں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، کام کرو، پیپر کو ایک بیچ میں سے پھاڑ لیجئے، ہاتھ میں پکڑ کے بیت الخلاء میں جائیے، جاتے نہیں؟ ارے مولانا صاحب ایک آیت بھی اللہ کی، اللہ قرآن کی ہے، بے ادبی ہوتی نہیں لے جاتے؟ ایک آیت پھاڑنے کے لیے جائیے، ایک آیت پھاڑیے، ہاتھ میں لیجئے یا جیب میں رکھنے کے لیے جائیے، جاتے نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کا کلام ہے، بے ادبی ہوتی بیت الخلاء میں نہیں لے جاتے۔ یہ مشرک، یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے جو تمہاری نظروں میں اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ یہ لکھ کر دے رہے ہیں، تم اس کو گلے میں ٹانگا کے جا رہے ہو۔ قرآن کی بے ادبی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ نہیں مولانا صاحب، وہ منہ میں لپٹا ہوا ہے، پنی چڑھی ہوئی ہے، کپڑے میں ہے، ڈوری میں ہے، گلے میں ہے، چھپا ہوا ہے۔ ماچس کے ڈبے کے اتنا قرآن ہے نہیں ہے مارکیٹ میں، وہ ماچس کے میچ باکس اتنا سائز کا قرآن ہے نہیں ہے، اس سے چھوٹی رہتی نا میچ باکس، یہ سائز کا قرآن بھی ملتا، پورا قرآن ہی سے رکھ لینا بھائی، تو کپڑے میں ہے اور پھر جا انشاءاللہ۔ حفاظت، بڑی حفاظت، پورا قرآن ہی ہے سینے میں، اب حفاظت ہو، سینے پہ ٹنگا ہوا ہے، یہ حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث نہیں سنایا میں، ابھی تو یہ لاجیکل آنسر ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ گنڈا پلیتا لٹکایا اس نے یقینی شرک کیا ہے۔ کیوں؟ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ تعویذ پر بھی اس کا عقیدہ ہے اور شرک کر رہا ہے۔ وہ اللہ جو تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری حفاظت کرا، ہم سب کی ماں کے بطن میں اللہ ہماری حفاظت کیے نہیں کیے، اور زمین پر تعویذ حفاظت کرے گا؟ اللہ کی قسم ہے تعویذ حفاظت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں سکھائے ہیں، وہ چاہیے ہمیں پڑھیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا 3 بار دعائیں صبح پڑھ لو، شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے، شام میں 3 بار دعا کو پڑھ لو، آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو قریب کر کے ان پر کیا پڑھتے تھے؟ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہم ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، تمام شیطانوں سے، تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر اس نظر سے جو بری نظر ہے لگانے والی، نظر بد ہے۔ العین حق، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایمان رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا
اپنے نواسوں کے گلے میں آیت الکرسی لکھ کے سورہ یاسین شریف کا تعویذ لپٹ کے ڈال دوں؟ میرے نبی کو نہیں سمجھا یہ چیز، آپ کو سمجھ رہا ہے؟ میرے نبی نے تو دعا پڑھے ہیں اور کہے اللہ میں آپ کے کلمات کی پناہ میں ان کو دیتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مفتی بھی بول رہے ہیں، اپنے آپ کو عالم بھی بول رہے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑے بزرگ کر رہے شرک. چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، انشاءاللہ میری موت تک لا کے دیجئے ایک حدیث جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ پہنائے کسی کو بنا کے، یا صحابہ میں سے. نہیں، ہرگز نہیں. دعائیں پڑھو بولے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین پر خود دعا پڑھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے رضی اللہ عنہم؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو پڑھنا نہیں جانتی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہر روز صبح اٹھیں، اپنے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھیں اور انشاءاللہ پڑھ دیں. اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنی اولاد کو دے دیں. پھر اللہ کی پناہ سے بڑھ کے کوئی پناہ ہے؟ واللہ نہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ لوگ کا علاج کا طریقہ اور ہے، جن نکالتے. جن ہے بچی کے جسم میں، بہت خطرناک جن ہے، تھوڑا ٹائم لگتا اور اتنا خرچہ آتا. اچھا اتنا خرچہ آتا مولانا صاحب، ہم لوگ غریب ہیں. وہ کیا ہے دیکھو، یہ سب لانا پڑتا. اب اس کے لیے بہت سارے سودے بتاتے، اب وہ نہیں ہوتا، یہ وہ لانے ہم سے کہاں سے ہوتا، آپ ہی لے لیجئے. مترو، آج ہم بات کریں گے مسلم سمودائے میں پریوگ ہونے والی 786 سنکھیا کے بارے میں. یہ کیا ہے اور اس کا پریوگ پرتیک روپ میں کیوں کیا جاتا ہے؟ مترو، 786 سنکھیا ایک رہسیہ ہے، اور جب سنکھیا یا کسی انک کے رہسیہ کو جاننے کی بات آتی ہے تو بس ایک ہی شاستر سامنے آتا ہے، اور وہ شاستر ہے انک جیوتش، جس میں انکوں کے اندر چھپی ہوئی شکتی کو پہچان کر گرہوں سے جوڑا جاتا ہے، جو کہ ویدک جیوتش کا ایک انگ ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 786 کو رہسیہ میں پریورتت کرنے کا کیا کارن تھا. جو اس سنکھیا کا واستوک سوروپ تھا اسے ہی سب کے سامنے پرستت کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسے جیسے سرشٹی کا وستار ہوا، دھرم کا مول روپ نرنتر پریورتت ہوتا چلا گیا. دھرم گروؤں نے اپنی پوچھ بڑھانے کے لیے نرنتر نئے نیم قانون بنائے. سب دھرموں نے اپنے اپنے دھرم کی پوتر پستکیں چھاپ لی اور دھرم کا ووادت قافلہ چل پڑا. لیکن وہ پرم شکتی نہیں بدلی جس کو آدھار بنا کر دھرم کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا. سبھی ووادت دھرم گرنتھوں کے نچوڑ کو یدی ایک پاتر میں ایکتر کر لیا جائے تو اس وش روپی نچوڑ کو گرہن کرنے والی شکتی بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے پرم پرمیشور رودر، جنہیں شیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو نراکار ہیں. لیکن یدی کوئی ساکار روپ میں پوجنا چاہے تو شیولنگ روپ میں بھی پوجن کر سکتا ہے. انک جیوتش میں 7 انک کو کیتو، 8 انک کو شنی اور 6 انک کو شکر مانا جاتا ہے. 7 انک پروش تتو اور شریر میں ویر کی استھتی کو پرکٹ کرتا ہے. 6 انک شکر ارتھات جنم دینے والی شکتی استری تتو کو پرکٹ کرتا ہے. اور بیچ میں آتا ہے 8 انک ارتھات شنی دیو، جنہیں ہم جیوتش میں نپنسک گرہوں کی شریणी میں لیتے ہیں، جو کہ سنتولن، پروش اور استری کے بیچ سنتولن کی استھتی کو بنائے رکھتے ہیں. سادھارن بھاشا میں سمجھیں تو یہ سنکھیا شیو شکتی کو پرکٹ کرتی ہے. اس کا دوسرا بھید ہمارے شریر میں ہی چھپا ہے، جسے ہم مکھیہ تری ناڑی کے روپ میں جانتے ہیں. وہ ہے اڈا، پنگلا اور سشمنا. یہ بھی 7، 8، 6 انک والا ہی کاریہ کرتی ہے. ارتھات اڈا 7 انک، پنگلا 6 انک اور 8 انک نپنسک روپ پورن سنتولن.